السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، چلیے اس ناول کا نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا لہجہ بالکل ایسے تھا جیسے کوئی 5 سے 6 سال کے بچے کا ہو۔ ورشا، میں ہوں دانیال۔ دانیال نے اپنی سوچوں کو جھٹلانے کے لیے اس کے قریب واپس جاتے کہا۔ کون دانیال؟ کیا آپ مجھے جانتے ہو؟ مگر میں تو آپ کو نہیں جانتی، ورشا نے معصومیت سے آنکھیں ٹپ ٹپاتے کہا، جبکہ دانیال نے اپنے آنسو روکنے کے لیے زور سے آنکھیں مینچی تھی اور پھر فوراً کمرے سے باہر نکلا تھا تاکہ ڈاکٹر سے بات کر سکے۔ ڈاکٹر نے اس کے شک کو یقین میں بدل دیا تھا، کیونکہ جیسا وہ سوچ رہا تھا بالکل ویسا ہی جواب ڈاکٹر کا تھا۔ ورشا اپنی یادداشت کھو چکی تھی اور اب وہ ایک 6 سال کی بچی کی طرح ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے یہ بھی بتایا کہ ورشا کو 3 دن پہلے 2 آدمیوں نے یہاں ایڈمٹ کروایا تھا۔ ان کے مطابق انہیں وہ اپنے پھلوں والے ٹرک میں ملی تھی۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ ورشا اور لیاقت صاحب جس سڑک سے ہال کی طرف جا رہے تھے، اس سڑک کی سائڈ ڈہلوان زدہ تھی اور رستے میں اچانک سامنے سے آنے والی گاڑی سے ان کی گاڑی بری طرح ٹکرائی تھی، جس کے سبب لیاقت صاحب کافی زخمی ہوئے تھے، جبکہ ورشا کی سائڈ کا دروازہ کھلنے کے سبب اور سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کی وجہ سے ورشا گاڑی سے باہر گری تھی۔ چونکہ گاڑی سڑک کے بالکل کنارے پر تھی اور ورشا چونکہ ڈہلوان والی سائڈ پر تھی، اس لیے ڈہلوان سے نیچے رول کرتی نیچے کھڑے پھلوں کے ٹرک میں جا کر گری تھی۔ ٹرک چلانے والوں نے جب راولپنڈی میں جا کر پھل نکالنے کے لیے پیچھے سے ٹرک کھولا تو زخمی لڑکی کو دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، اس لیے فوراً وہ اسے ہسپتال لے گئے۔ ورشا کو اتنی بری طرح سے گرنے کے باوجود صرف سر پر چوٹ آئی تھی یا جسم پر چھوٹی موٹی خراشیاں آئی تھیں، مگر سر پر لگی چوٹ کے سبب وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر سے ورشا کی صحت اور علاج کے متعلق سارے انفارمیشن لینے کے بعد دانیال واپس ورشا کے روم میں آیا تھا، جبکہ اسے واپس آتا دیکھ ورشا کے چہرے پر اسمائل آئی تھی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ نے ہمیں بتایا بھی نہیں کہ آپ ہمیں کیسے جانتے ہیں؟ ورشا نے اس کی آتے ہی ناراضگی سے کہا تو دانیال نے مسکراتے ہوئے اس کے گال کھینچے تھے۔ میں بس ڈاکٹر انکل سے چھٹی لینے گیا تھا، اب یہاں سے جانا بھی تو ہے نا آپ نے؟ دانیال نے اسے بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے کہا تھا۔ ہاں جانا ہے، وہ ڈاکٹر انکل بہت گندے ہیں، دیکھو انہوں نے مجھے یہاں پر ہائی بھی کی ہوئی ہے، مجھے کڑوی کڑوی دوائیاں کھلاتے ہیں، مجھے نہیں یہاں رہنا۔ مگر آپ کون ہو؟ پہلے برے برے منہ بناتے اس ڈاکٹر سے شکایت لگانے کے بعد ورشا کی سوئی پھر سے وہی اٹکی تھی۔ میں آپ کا دوست ہوں، دانیال نے مسکرا کر جواب دیا۔ دوست کیا ہوتا ہے؟ ورشا نے آنکھیں پھیلائے ایک اور سوال پوچھا تھا۔ دوست مطلب وہ جو آپ کی کیئر کرتا ہے، آپ کے ساتھ آپ کو رہنا ہوتا ہے، جو آپ کی بات مانتا ہے اور جس کی ہر بات آپ کو ماننی ہوتی ہے، جو آپ کو چاکلیٹس لا کر دیتا ہے اور ہمیشہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ دانیال نے انگلی کی پوروں پر سے ایک ایک کر کے بتایا تھا کہ دوست کون ہوتا ہے، جبکہ دانیال کی کوئی اور بات اچھی لگی ہو نہ ہو، ورشا کو اس کی چاکلیٹس والی بات بہت اچھی لگی تھی، کیونکہ کل ہی نرس نے اسے تھوڑی سی چاکلیٹس کھلائی تھی اور ورشا کو وہ بہت اچھی لگی تھی، اس لیے وہ یہ سن کر خوش ہو گئی تھی کہ اب دانیال اسے چاکلیٹس لا کر دیا کرے گا۔ اوکے چلو پھر جلدی سے چلتے ہیں، پھر مجھے چاکلیٹ لا کر دینا، ورشا جلدی سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اس کے ہاتھ پر اس وقت ڈرپ نہیں لگی ہوئی تھی، کیونکہ دانیال نے آنے سے 2 منٹ پہلے ہی نرس سے اس کی ڈرپ اتار کر چلے گئی تھی۔ ہاں چلو چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا، بتاؤ کرو گی؟ دانیال نے اس سے پوچھا تو ورشا نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ابھی ہم ایک جگہ جائیں گے، وہاں پر ایک انکل آپ سے سوال پوچھیں گے جس کا آپ نے جواب ہاں میں دینا ہے، بتاؤ دو گی؟ دانیال نے پوچھا تو ورشا نے پھر سے ہاں میں سر ہلایا، مگر اس بار ایک اور سوال پوچھا گیا تھا۔ اس سے کیا ہوگا؟ ورشا کے سوال پر دانیال مسکرایا تھا۔ اس سے میں آپ کا دوست سے شوہر بن جاؤں گا، اور شوہر بننے سے یہ ہوگا کہ آپ کو میں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا اور جو مانگو گی لا کر دوں گا۔ دانیال کے جواب پر تو ورشا کھل کر مسکرائی تھی اور وہ فوراً اپنی باہیں دانیال کی طرف پھیلا گئی، جبکہ اس کے باہر پھیلانے پر دانیال نے اسے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ کیا؟ دانیال نے پوچھا۔ گودی میں اٹھاؤ نا مجھے دوست، دیکھ رہے ہو نا مجھے ہائی ہوئی ہے، ورشا نے ہونٹوں کا بچوں کی طرح پاؤٹ بناتے کہا تو دانیال پہلے تو تھوڑا جھجکا، لیکن پھر آگے ہوتے ورشا کو گود میں اٹھا کر کمرے سے باہر نکلا، جبکہ ورشا نے اپنی دونوں باہیں دانیال کے گلے میں ڈالتے اپنا سر اس کے سینے پر رکھتے آنکھیں بند کر لی تھی۔ دانیال کا ارادہ ورشا سے نکاح کرنے کے بعد اسے گھر لے جانے کا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حاجرہ بیگم ورشا کو کبھی بھی گھر میں نہیں رہنے دے گی،
اس لیے یہی بہتر تھا کہ وہ نکاح کر کے گھر جاتا، تاکہ وہ چاہ کر بھی ورشا سو گھر سے نہ نکال پاتی۔ باقی اس کے اس قدم سے انہوں نے کتنا واویلا مچانا تھا، یہ تو اسے گھر جا کر ہی پتہ چلنا تھا۔ دل کتنی دیر تک چلے گا اسے؟ کیوں تم مجھ سے بات بھی نہیں کرتی؟ کیا تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ آج آخر غزان نے ہمت کرتے دل رو سے پوچھ ہی لیا تھا، کیونکہ ان کے نکاح کو 4 دن ہو گئے تھے، اور ان 4 دنوں میں نکاح کے اگلی صبح جو ان کے درمیان گفتگو ہوئی تھی، اس کے بعد دلروز اور غزان کے درمیان کسی قسم کی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ اور دلروز کی ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے یہ بیگانگی اور نظر انداز کرنا غزان کو بہت ہرٹ کرتا تھا۔ آپ کو آیا تھا ہم پر ترس؟ نہیں آیا تھا نا، تو ہمیں بھی نہیں آتا آپ پر ترس۔ دلروز نے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالتے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ تو غزان اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ پہلے تو تم ایسی نہیں تھی دل، پہلے تو تم مجھ سے بات کیے بغیر رہتی بھی نہیں تھی، اور اب تم مجھ سے بات بھی نہیں کرتی۔ بات کرنا تو دور، تم تو میری طرف منہ بھی نہیں کرتی۔ کیوں کرتی ہو ایسے؟ اتنی بڑی سزا تو مت دو مجھے۔ غزان نے دلروز کو دونوں کندھوں سے پکڑتے آہستہ آواز میں ہارے ہوئے انسان کی طرح کہا، جبکہ دلروز نے سینے پر باندھے ہاتھ کھول کر غزان کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹائے تھے۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اب میں بچی نہیں رہی، عادت چھوڑ دوں آپ کی اور بھول جاؤں آپ کو۔ آپ کی محبت کو تو بس بھول ہی گئی میں، آپ کو بھی، اب سے کی گئی محبت کو بھی، اور ساتھ خود کو لگی آپ کی عادت کو بھی۔ ہر چیز بھول گئی، ہر چیز ختم کر دی میں نے اپنے اندر سے، جس کا تعلق آپ سے تھا۔ دلروز غزان سے کہتے کمرے سے جانے لگی، مگر تبھی غزان نے اس کا بازو پکڑ سے روکا تھا۔ کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں رہی؟ غزان کے سوال پر دلروز نے پلٹ کر پہلے اسے اور پھر اس کے ہاتھ میں قید اپنے بازوؤں کو دیکھا تھا۔ آپ کے سوال کا جواب آپ کے اپنے سوال میں موجود ہے، غزان سے کہتے دلروز اپنا ہاتھ چھڑا کر کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ پیچھے غزان اپنے سوال میں اس کا جواب ڈھونڈنے لگا، اور پھر جواب ملنے پر تکلیف سے آنکھیں میچ کر رہ گیا تھا۔ ورشا سے نکاح کے بعد دانیال اسے سیدھا گھر لے کر آیا تھا۔ مسرت بیگم لاؤنج میں بیٹھی دلروز کے سر کی مساج کر رہی تھی، کیونکہ اس کا سر بہت زیادہ درد کر رہا تھا۔ جب بھی اس کا سر درد کرتا تو مسرت بیگم کے پاس آ کر اپنے سر کی مساج کرواتی تھی۔ پہلے تو اس کے سر کی مساج غزان کرتا تھا، مگر پچھلے 1 سال سے وہ یہ کام مسرت بیگم سے کرواتی تھی۔ مساج کے ساتھ دونوں ماں بیٹی باتوں میں مگن تھی کہ تبھی گھر داخل ہوتے دانیال اور ورشا پر نظر پڑتے مسرت بیگم خوشی سے کھڑی ہوئی تھی۔ ورشا، میری بچی کہاں تھی تم؟ شکر اللہ کا تم مل گئی، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا دانیال نے تمہیں۔ مسرت بیگم پاس پڑے فالتو کپڑے سے ہاتھ صاف کرتی جلدی سے ورشا کے پاس جا کر اسے گلے لگاتی بولی، جبکہ ان کے اچانک آ کر گلے لگانے پر ورشا گھبرا گئی تھی۔ کون ہو آپ؟ ایسے کیوں مجھے گلے لگا رہی ہو؟ ورشا مسرت بیگم کو دور کرتی بولی، اور فوراً جا کر دانیال کے سینے میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ مسرت بیگم اور دلروز بھی بالکل دانیال کی طرح ورشا کے ری ایکشن اور اس کے لہجے پر حیران ہوئی تھی۔ تائی امی، ورشا اپنی میموری کھو چکی ہے اور بالکل ایک بچی بن گئی ہے، اس لیے اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے، دانیال نے ہلکی آواز میں مسرت بیگم کو بتایا۔ تو مسرت بیگم کے ساتھ ساتھ ان کے پاس کھڑی دلروز بھی حیرانگی کے سبب ہاتھ منہ پر گیا تھا، جبکہ حاجرہ بیگم جو بھی کمرے سے نکلی تھی دانیال کے گلے کسی لڑکی کو لگا دیکھ انہیں آنکھیں پھاڑے فوراً ان کے پاس پہنچی تھی۔ کون ہے یہ لڑکی، اور تمہارے گلے کیوں لگی ہوئی ہے؟ دور کرو اس سے۔ حاجرہ بیگم دانیال کے پاس جا کر غصے سے بولتے ساتھ ورشا کو کھینچ کر دانیال سے الگ کر چکی تھی، لیکن جیسے ہی ورشا پر نظر پڑی تو وہ اسے فوراً پہچان گئی تھی۔ تم تو لاپتہ تھی نا؟ دانیال، کہاں ملی تمہیں یہ لڑکی، اور تم اسے اپنے ساتھ یہاں گھر کیوں لے کر آئے ہو؟ حاجرہ بیگم پہلے ورشا کو بولتی، بعد میں دانیال سے پوچھنے لگی، جبکہ مسرت بیگم اور دلروز پاس ہی کھڑی تھی۔ انہیں تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا، واقعی ورشا کی یادداشت چلی گئی ہے۔ امی، اب سے یہ اس کا بھی گھر ہے اور یہ آج سے یہیں رہے گی۔ دانیال کی بات پر حاجرہ بیگم نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ کیوں یہاں رہے گی، اور یہ اس کا کیسے ہوا؟ جواب دو مجھے۔ حاجرہ بیگم کو دانیال کی بات کھٹکی تھی، انہیں فوراً کچھ گڑبڑ ہونے کا سائن ملا تھا، اس لیے کیونکہ اب سے یہ میری بیوی ہے، نکاح کر لیا میں نے اس سے۔ دانیال کے جواب پر اس بار حاجرہ بیگم کے ساتھ مسرت بیگم اور دلروز بھی ساکت ہوئے تھے۔ دانیال تو جھٹکے پر جھٹکے دے رہا تھا انہیں۔ کیا بول رہے ہو؟ بند کرو اپنی بکواس۔ تمہیں کیا لگا تم کسی بھی لڑکی کو لا کر کہو گے کہ تم نے اس سے نکاح کر لیا ہے تو میں مان جاؤں گی؟
اور اسے اپنی بہو تسلیم کر لو گی، تو یہ غلط فہمی ہے تمہاری۔ ابھی کے ابھی نکالو اسے گھر سے باہر۔ نہ جانے 3 دن کہاں پر تھی یہ، کن لوگوں کے پاس تھی، کہاں منہ کالا کر رہی تھی۔ میں بالکل بھی ایسی لڑکی کو اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ حاجہ بیگم سے جو منہ میں آ رہا تھا وہ بولتی جا رہی تھی، جبکہ ورشا تو ان کے غصے کی وجہ سے ڈری سہمی کھڑی تھی، جسے دلروز نے اپنے ساتھ لگاتے دلاسا دیا تھا، جبکہ دانیال کو اپنی ماں کی باتوں پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ بہت ہو گیا امی، جو دل میں آ رہا ہے آپ بولے جا رہی ہیں، نہ یہ سوچ سمجھ رہی ہیں کہ وہ بات کہنے والی بھی ہے یا نہیں۔ خوشی سے غائب نہیں تھی وہ 3 دن، ہاسپٹل میں تھی۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا اس کو چوٹ لگی ہوئی ہے، بیمار ہے وہ، یادداشت کھو چکی ہے اپنی۔ لیکن آپ نہ جانے کیسی عورت ہے کہ ایک عورت ہو کر دوسری عورت کی تکلیف نہیں سمجھتی۔ میں جتنا خود کو سمجھاتا ہوں کہ ماں ہے اب میری، عزت کرنی ہے مجھے آپ کی، لیکن آپ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی ہیں کہ جس سے میں خود شرمندہ ہو کر رہ جاتا ہوں کہ آپ میری ماں ہیں اور میں آپ کی اولاد ہوں۔ صرف آپ کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی کے تمام سال برباد کیے، ایک برا انسان بن کر رہا آپ کی تربیت کی وجہ سے، کیونکہ آپ کی تربیت ہی ایسی تھی اور میں آپ کی طرح لوگوں سے حسد پالتا رہا۔ لیکن شکر کرتا ہوں اپنے اللہ کا کہ مجھے احساس ہو گیا کہ میں غلط کر رہا ہوں، مگر نہ جانے آپ کو یہ احساس کب ہوگا کہ آپ غلطی کر رہی ہیں۔ بس کر دیں اب پلیز، آپ اپنے ساتھ ساتھ آپ صبا کو بھی برباد کر رہے ہیں، اسے بھی اپنا جیسا بنا دیا ہے آپ نے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں ورشا میری بیوی ہے، اور میں بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا کوئی اس کے خلاف کوئی غلط لفظ استعمال کرے یا اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے۔ وہ میری بیوی اور یہ وہی رہے گی جہاں میں رہتا ہوں۔ اگر آپ کو بہت ہی زیادہ پرابلم ہے تو مجھے بتا دیں، میں اس گھر سے ہی چلا جاؤں گا اسے لے کر، مگر کیونکہ یہ میرا بھی گھر ہے تو ورشا یہیں رہے گی۔ دانیال تو جیسے پھٹ ہی پڑا تھا، اس لیے غصے سے بلند آواز چیختے ہوئے بولا، جبکہ حاجہ بیگم تو اس کے غصہ کرنے اور اس کی باتوں پر حیرت کے سبب دنگ ہوئی تھی، بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا سامنے کھڑا انہیں کا بیٹا ہے جو ان پر چیخ رہا تھا۔ ہاں 1 سال پہلے تک وہ اپنی کرتا تھا، تب وہ تھوڑا بہت ان سے بحث کر لیتا تھا، لیکن کبھی بھی ان سے آواز اونچی کر کے بات نہیں کرتا تھا، اور پچھلے 1 سال سے تو بہت ہی زیادہ اچھا اور فرما بردار بیٹا بن گیا تھا۔ مگر جو اب ان کے سامنے کھڑا چیخ رہا تھا وہ تو ان کا بیٹا لگ ہی نہیں رہا تھا، وہ انہیں غلط کہہ رہا تھا اور یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ مسرت بیگم اور دلروز خود حیران تھی دانیال کے اس رویے پر، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ حاجرہ بیگم بھی غلط کر رہی ہے، اس لیے دانیال کو غصہ کرنا بنتا ہے۔ جو کہ دانیال حاجرہ بیگم کو غصے سے بولنے کے بعد ایک دم لمبے لمبے سانس لیتا خود کو نارمل کرتے ورشا کے پاس پہنچا تھا، وہ جو اس کے غصے کرنے پر رونے لگی تھی۔ شش، چپ، رونا نہیں، میں نے آپ پر غصہ تھوڑی کیا ہے جو آپ ڈر رہی ہو، چلو چپ کر کے، رونا نہیں۔ آپ نے بس پتہ ہے نا اگر آپ رو گی تو آپ کے سر میں پین ہوگا، تو شاباش چپ کرو۔ دانیال اس کے آنسو صاف کرتا اسے اپنے سینے سے لگاتے اس کے بال سہلاتے ہوئے چپ کروانے لگا، جبکہ اس کے چپ کروانے پر ورشا بھی چپ ہو گئی، لیکن ابھی بھی ڈر کی وجہ سے اس نے دانیال کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں بھینچا ہوا تھا۔ تم اس لڑکی کے لیے مجھ پر غصہ کر رہے ہو، اپنی ماں پر چیخ رہے ہو؟ اب اس لڑکی کے اس گھر میں آئے ہوئے 5 منٹ بھی نہیں گزرے اور یہ لڑکی تمہیں مجھ سے دور کر رہی ہے، میرا بیٹا مجھ سے چھین رہی ہے، اور تم کہہ رہے ہو میں اسے اس گھر میں رہنے دوں، اسے تو میں گھر سے دھکے دے کر باہر نکالوں گی۔ حاجرہ بیگم جیسے ہی سکتے باہر آئی، واپس سے ورشا کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھتی ہوئے بولے، جبکہ اس سے پہلے کہ وہ ورشا کو ہاتھ بھی لگاتی، دانیال نے اپنا ہاتھ آگے کرتے انہیں روکا تھا۔ بس کر دیں امی، خبردار جو آپ نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو یہ صرف آپ کا گھر نہیں ہے جو آپ کی ہی مرضی چلے گی، یہ گھر ہم سب کا ہے، اس لیے ورشا یہیں رہے گی میرے ساتھ، اور مجھے پورا یقین ہے کہ بابا کو بھی میرے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور ورشا ادھر دیکھو میری طرف، دانیال پہلے حاجرہ بیگم کو روکتے ہوئے بولا اور پھر ورشا سے مخاطب ہوا جس نے اس کے بلانے پر فوراً اپنا چہرہ اٹھائے اسے دیکھا تھا۔ یہ آنٹی دیکھ رہی ہو نا، ان سے آپ نے دور رہنا ہے اور ان کی کوئی بھی بات نہیں سننی ہے آپ نے، اور یہ جو آپ بھی اور آنٹی ہے نا، آپ کو ان کے ساتھ فرینڈ شپ کرنی ہے، ان کی ہر بات ماننی ہے اور ان کے پاس رہنا ہے۔ جب میں گھر نہیں ہوں گا، ایک اور آپ ہی رہتی ہیں اس گھر میں، اس سے بھی ذرا فاصلے پر رہنا۔ دانیال ورشا کو سمجھاتے ہوئے بولا کہ اسے کس سے بات کرنی ہے اور کس سے نہیں، جبکہ حاجہ بیگم تو اس کی ورشا کو پڑھائی جانے والی پٹیاں سن کر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، جو ان کے سامنے کھڑا ورشا سے کہہ رہا تھا کہ اسے ان سے دور رہنا ہے، جبکہ وہی دلروز اور
مسرت بیگم نے دانیال کی حرکت پر بڑی مشکل سے اپنی ہنسی چھپائی تھی، کیونکہ وہ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتی تھی مگر دانیال سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی تھی کہ وہ حاجہ بیگم کے منہ پر ہی کھڑا ہو کر ورشا سے کہے کہ اسے اس آنٹی سے دور رہنا ہے۔ مطلب صاف لفظوں میں وہ کہہ رہا تھا کہ ورشا یہ آنٹی بری ہے۔ ہاں تو لڑکی بتاؤ، کوئی تو ہوگا تمہارا جس کے پاس تمہیں بھیجا جا سکتا ہے، کیونکہ اب تم یہاں اور نہیں رہ سکتی۔ پہلے 2 دن سے تم یہاں ہو اور یہ تم بھی جانتے ہو کسی بھی لڑکی کا 2 غیر محرموں کے ساتھ کسی جگہ پر رہنا بالکل بھی اچھا نہیں۔ تب تمہیں کہیں نہ کہیں تو بھیجنا ہی ہے، اس لیے مجھے بتاؤ کوئی نہ کوئی تو ہوگا تمہارا اس دنیا میں۔ اس وقت بازار کیا ہوا تھا جبکہ حماد اور دعا اس وقت فلیٹ میں موجود تھے کہ تبھی حماد نے دعا سے 2 ٹوکا انداز میں بات کی، جبکہ اس کی بات پر دعا خاموش رہی تھی۔ ایک تو تم سے جب بھی کوئی کام کی بات پوچھی جائے تو تمہاری زبان کو نہ جانے کیوں تالے لگ جاتے ہیں، جواب دو مجھے۔ حماد نے دعا کے خاموش ہونے پر چڑھتے ہوئے کہا۔ ایک تو جب سے وہ پاکستان آیا تھا وہ تب سے بہت زیادہ چڑچڑا ہو گیا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرنے لگ جاتا تھا۔ میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں نے آپ کو بتایا نا میں یتیم ہوں، اگر کوئی ہوتا تو میں یتیم خانے میں کیوں ہوتی، اور پلیز مجھے واپس مت بھیجیے، اگر میں واپس گئی تو وہ لوگ مجھے پھر سے ڈھونڈ لیں گے، میں یہی رہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ، میں آپ لوگوں کو بالکل بھی پریشان نہیں کروں گی، سارے فلیٹ کی صفائی بھی کروں گی، کھانا بھی بناؤں گی، کپڑے بھی دھوں گی، ہر کام کروں گی، مگر مجھے یہاں سے نکالیں مت۔ حماد جس کی دعا کو پہلی بار سن کر اس کے لیے برا لگا تھا، وہیں اس کی اگلی بات نے اسے پھر سے غصہ دلا دیا تھا۔ تو پاگل ہو گئی ہو تم، ایسے کیسے رہ سکتے ہو تم یہاں پہ؟ ہم دونوں تمہارے لیے نامحرم ہے، انجان ہے تمہارے لیے، لاکھ اچھے سے ہی، لیکن کسی بھی وقت شیطان ہم پر بھی حاوی ہو سکتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنا کوئی انتظام کر لو، کیونکہ تمہارے یہاں رہنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی اب۔ حماد نے اسے ڈانٹتے ہوئے صاف منع کرتے کہا تو دعا اسے دیکھنے لگی۔ تو آپ وجہ بنا دیں یہاں رہنے کی، کیونکہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں رہنے کا، دعا نے اسے کہا تو حماد نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب میں وجہ بنا دوں؟ میں کیسے وجہ بنا سکتا ہوں تمہارے یہاں رہنے کی؟ حماد نے ناسمجھی سے پوچھا تو دعا نے ہاتھوں کی مٹھیوں اور آنکھیں بند کرتے ایک لمبا سانس کھینچا تاکہ وہ بات کر سکے جو اس نے سوچی تھی۔ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، ایسے تو پھر میں یہاں رہ سکتی ہوں نا، کیونکہ پھر آپ میرے لیے محرم بن جائیں گے اور میری حفاظت بھی کرو گے، اور پھر جہاں آپ وہاں میں۔ دعا کی بات پر حماد تو اسے دیکھتے ہی رہ گیا تھا۔ اسے کئی پل یقین آیا کہ واقعی اس کے کانوں نے ٹھیک سنا ہے۔ پاگل تو نہیں ہوگی تم لڑکی، پتہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں بالکل بھی تم سے نکاح نہیں کروں گا، اس لیے یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو اور تیاری کرو یہاں سے جانے کی۔ حماد کے غصے سے بولنے پر دعا ایک دم ڈر گئی۔ پلیز بس ایک اور احسان کر دے مجھ پر، مجھ سے نکاح کر لیں، میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، بس مجھے آپ کا نام چاہیے کہ اور رہنے کے لیے جگہ چاہیے۔ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں خود کو محفوظ تصور کر رہی ہوں، پلیز بس یہ احسان کر دیں، میں آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کروں گی، کبھی بھی آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گی۔ دعا اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے التجا کرنے لگی، مگر حماد تو الٹا اس پر غصہ آ رہا تھا کہ کیسی لڑکی تھی، پیچھے ہی پڑ گئی تھی، اس لیے بنا کچھ بولے وہ غصے سے فلیٹ سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے دعا روتے ہوئے سے جاتا دیکھتے رہ گئے تھے۔ تمام مرد حضرات جب گھر آئے تو انہیں بھی ساری بات بتا دی گئی تھی۔ وہ سب شوق تو ضرور ہوئے تھے، لیکن انہوں نے غصہ بالکل بھی نہیں کیا تھا، بلکہ وہ دانیال کے اس قدم پر خوش تھے۔ ورشا ان سب کو بھی بہت عزیز تھی، کیونکہ وہ لیاقت صاحب کے ساتھ آفس آتی رہتی تھی اور ان سب سے بھی ملتی رہتی تھی، اور چونکہ وہ بہت شرارتی تھی اس لیے ان لوگوں کی اس کی شرارتیں بہت پسند تھی۔ وہ خوش تھی کہ چلو وہ باحفاظت انہیں مل گئی، جبکہ حاجرہ بیگم جو صبح سے یہ امید لگائے بیٹھی تھی کہ آصف ملک غصہ کریں گے دانیال پر، لیکن ان کے خوش ہو جانے پر وہ اور جل بن گئی تھی، یہاں تک کہ آصف ملک نے حاجرہ بیگم اور صبا سے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے ورشا کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی یا اسے گھر سے نکالنے کی کوشش کی تو ان سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ماں میرے کپڑے بھیج دیجیے گا لانڈری میں، دوسرے صبح مجھے 5 بجے نکلنا ہے ڈیوٹی کے لیے، تو آپ پلیز صبح میرے لیے ناشتہ بنا دیجیے گا، اور ابھی کے لیے ڈنر کے بعد مجھے ریڈ والی شرٹ ڈھونڈ دیں، مجھے نہیں مل رہی۔ رات کا ڈنر سب لوگ مل کر ہی کر رہے تھے۔ ورشا دوائیوں میں نشے کی وجہ سے سو رہی تھی، اس لیے وہ ڈائننگ ٹیبل پر موجود نہیں تھی، اور حسب عادت حاجرہ بیگم اور صبا بھی ڈائننگ ٹیبل پر موجود نہیں تھی کہ تبھی ڈنر کے دوران ہی غزان مسرت بیگم سے بولا تو ایوب ملک اس کی بات سن کر حیران ہوئے تھے۔
بھابھی سے کیوں کہہ رہے ہو تم؟ اب یہ سارے کام دل روز کے ہیں، دل روز سے کہا کرو۔ ساری زندگی تمہاری ماں نے ہی کر دیا ہے تمہیں، اب اپنی بیوی سے کرواؤ۔ اور دل روز یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ تمہارے ہوتے ہوئے غزان کو بھابھی سے کام کا کہنا پڑ رہا ہے۔ تم دونوں کے اختلافات اپنی جگہ، لیکن یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں کہ تم اپنے شوہر کے کام بھی نہ کر کے دو۔ اس لیے جو غزان نے ابھی کہا ہے وہ سارے کام تم کرو گی۔ سنا تم نے؟ پہلے غزان سے کہتے، بعد میں وہ دل روز سے سختی سے مخاطب ہوئے، جبکہ ان کی بات پر دل روز نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اور غزان تو خود حیران تھا، کیونکہ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ایوب ملک اس کی بات کو اس انداز میں لیں گے۔ ڈنر کے بعد غزان کمرے میں آیا تو اس کے پیچھے ہی ایوب ملک نے دل روز کو بھی بھیج دیا تھا کہ جا کر وہ غزان کی شرٹ ڈھونڈ کر دے، جبکہ دل روز دل ہی دل میں غزان کو برا بھلا کہتی کمرے میں آئی تھی، اور بنا غزان کو دیکھے فوراً جا کر ڈریسنگ روم میں اس کی کبرڈ کھول چکی تھی، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس نے وہ ریڈ شرٹ ڈھونڈ لی تھی جو غزان مانگ رہا تھا۔ وہ شرٹ ڈھونڈ کر پیچھے پلٹی تو غزان اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ یہ لیں آپ کی شرٹ۔ دل روز نے اس کی طرف شرٹ کرتے جانا چاہا، مگر غزان نے ایک ہاتھ سے شرٹ پکڑتے دوسرے ہاتھ کو کبرڈ کے دروازے پر رکھتے روز کا راستہ بند کیا تھا، جبکہ دوسری طرف دیوار کے سبب دل روز کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ کب تک ناراض رہے گی میری دل مجھ سے، اور کیسے ختم ہوگی اس کی یہ ناراضگی؟ کیسے مانے گی میری دل؟ غزان نے اس کو محبت سے دیکھتے بالکل پرانے انداز میں پوچھا تھا، جبکہ غزان کے لہجے اور خود کو دل پکارنے پر دل روز نے آنکھیں زور سے بند کی تھی۔ مجھے اس نام سے مت پکاریے، دل نے اسے منع کیا، جبکہ غزان اس کے منع کرنے پر مسکرایا تھا۔ میں تو کہوں گا کیونکہ تم میری دل ہو، اور میں اپنے دل کو دل ہی پکاروں گا، غزان نے اسے دیکھتے ہوئے مسرور لہجے میں کہا، جبکہ دل روز نے آنکھیں ابھی بھی نہیں کھولی تھی۔ میں نے کہا مجھے دل مت کہیں، میرا نام دل روز ہے۔ دل روز نے یوں ہی آنکھیں بند کی، خود پر کنٹرول کرتے اسے آرام سے منع کیا۔ میں تو کہوں گا دل، میری جان کا ٹوٹا، دل، میرا دل 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 دل، جان بس کر دیں پلیز۔ غزان نہ جانے آج کس موڈ میں تھا، اس لیے دل روز کے منع کرنے کے باوجود اسے بار بار دل پکار رہا تھا، جبکہ دل اس کے بار بار منع کرنے کے باوجود یوں ہی دل خود کو دل کہہ کر پکارنے پر ایک دم غصے سے بولی، لیکن اسے بعد میں احساس ہوا کہ وہ بولی کیا ہے۔ وہیں دوسری طرف دل کے منہ سے جان سن کر غزان اپنا ہاتھ اس کے سائر سے اٹھاتا پیچھے ہوا تھا، اور مسکرا کر اسے دیکھتے اپنے دل پر ہاتھ رکھ گیا۔ شکریہ دل، بہت شکریہ، یہی سننا چاہتا تھا میں، غزان مسکرا کر اسے کہتے کمرے سے نکل گیا، جبکہ اس کی چال مسرور کن تھی۔ دوسری طرف دل نے غصے سے پیر پٹکے تھے کہ کیسے وہ بے اختیاری مجھے جان کہہ گئی تھی، حالانکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اب دوبارہ وہ کبھی غزان کو جان کہہ کر نہیں پکارے گی، مگر یہ بے اختیاری بھی کیا چیز ہے کہ اس کے آگے انسان کے سارے ارادے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ کیا ہوا تمہیں؟ یہاں نیچے پارک میں کیوں بیٹھے ہو، اور منہ پر غصہ کیوں سجا رکھا ہے؟ میک واپس آیا تو حماد اسے بلڈنگ کے نیچے والے پارک میں بیٹھا نظر آیا، تو اوپر فلیٹ میں جانے کے بجائے وہ سیدھا حماد کی طرف ہی آیا تھا۔ دماغ خراب کرنے پر تلی ہوئی ہے وہ لڑکی میرا، خود تو پاگل ہے، مجھے بھی پاگل کرنے کے در پہ ہے۔ حماد کے غصے کو میک نے نہ سمجھی سے دیکھا تھا۔ کون لڑکی؟ کیا تم دعا کی بات کر رہے ہو؟ میک پہلے تو سوچنے لگا آخر کس لڑکی پر حماد کو غصہ ہے، لیکن تبھی اسے یاد آیا کہ حماد تو صرف ایک ہی لڑکی پر بھڑکتا رہتا ہے، اور وہ ہے دعا۔ اس لیے اس نے پوچھ لیا، جس پر حماد کے چہرے کی رنگت لال ہوتے وہ خود سمجھ گیا کہ ہاں بالکل وہ لڑکی دعا ہی ہے۔ اچھا بتاؤ کیا کیا اب اس نے؟ کیوں غصہ اس پر؟ میک اس کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھتا اسے پوچھنے لگا۔ حد سے آگے بڑھتی جا رہی ہے، پہلے اسے گنڈوں سے بچایا، پھر رہنے کے لیے گھر دیا، اور اب بی بی جی کہہ رہی ہے کہ مجھ سے نکاح کر لو۔ مطلب کہ حد نہ ہوگی اس پر کہ وہ کہاوت بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے کہ انگلی پکڑائی ہے اور ہاتھ پکڑنے پر آ گئی ہے۔ حماد نے اپنے اندر کی بھڑاس نکالنے کے ساتھ میک کو دعا کی فرمائش بتائی، تو میک یہ سن کر ہنس پڑا، جبکہ اس کے ہنسنے پر حماد نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ میں تمہیں سیریس بات بتا رہا ہوں اور تم ہنس رہے ہو، حماد نے آنکھیں دکھاتے غصے سے کہا، تو میک نے بامشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ میں تمہارے غصے پر ہنس رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات تو نہیں تھی جس پر تم اتنا غصہ کر رہے ہو، کر لو نکاح، کون سا بڑی بات ہے؟ اچھا ہے نا، اس لڑکی کو سہارا مل جائے گا، کوئی اس کا اس دنیا میں اپنا ہو جائے گا، کر لو نکاح اس سے، میں تو تم سے یہی کہوں گا۔ میک کی بات پر حماد نے زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا تھا۔ اپنی اصلاح اپنے پاس رکھ، میں نے تجھ سے کسی قسم کی صلاح نہیں مانگی، لہٰذا اپنے فضول مشورے اپنے تک محدود رکھو۔
حماد نے غصے سے میک کو کہا جو گال پر ہاتھ رکھے اسے گور رہا تھا۔ کیا غلط کہہ دیا میں نے جو مجھے مار رہے ہو؟ کیا ساری زندگی تم نے شادی نہیں کرنی؟ کرنی ہے نا تو اس بیچاری لڑکی سے کر لو، کم سے کم اسے سہارا مل جائے گا اور تمہاری شادی کے ساتھ ساتھ نیکی بھی ہو جائے گی۔ میک نے بھی اس بار تھوڑے سخت لہجے میں اسے سمجھایا تھا۔ یہ نیکی تم خود کیوں نہیں کر لیتے؟ مجھے مشورہ دینے سے بہتر ہے تم خود کر لو اس سے شادی۔ حماد نے سر جھٹکتے ہوئے کہا تو میک اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ کر لیتا یار، مگر تمہیں تو پتہ ہے کہ میں مسلم نہیں ہوں اور وہ لڑکی کسی مسلمان سے شادی یعنی نکاح کی خواہش مند ہے۔ دوسرا تم جانتے ہو کہ میری ایک گرل فرینڈ ہے اور میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ پوری طرح سے سنسیئر ہوں، لہٰذا میں بالکل بھی نہیں کر سکتا اس لڑکی سے شادی، اس لیے تم اس سے شادی کر لو۔ میک نے اپنا انکار سامنے رکھتے وجہ بھی بتائی تھی، جبکہ میک کے حماد کو پھر سے دوبارہ سے شادی کر لینے کا کہنے پر حماد نے اسے گھورتے ہوئے پھر مکہ دکھایا تھا۔ مکے نہ دکھاؤ مجھے، پہلے میری بات سن لو۔ دیکھو تم اس وقت خود بھی اکیلے ہو اور وہ لڑکی بھی اکیلی ہے، تو کیوں نہ تم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن جاؤ۔ وہ لڑکی اچھی بھی ہے، پیاری بھی ہے، اور تم مسلمان جو ایک کوالٹی دیکھتے ہو نیک ہونے کی، وہ نیک بھی ہے۔ اگر وہ تم سے مدد مانگ رہی ہے تو تم اس کی مدد کر دو، کیونکہ اسے اس وقت سہارے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ باقی تمہارا اپنا فیصلہ ہے، میرا کام صرف تمہیں سمجھانا تھا۔ میں اسے سمجھانے کے بعد فیصلہ اس پر چھوڑتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے حماد کچھ دیر کے لیے وہیں بیٹھ کر میک کی باتوں کو سوچنے لگا۔ ڈنر کے بعد دانیال جب کمرے میں گیا تب تک ورشا اٹھ چکی تھی اور دانیال کو کمرے میں آتا دیکھ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ دوست تم کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دو۔ ورشا نے معصومیت سے دانیال کو اپنی بھوک کا بتایا تو دانیال اس کے معصوم انداز پر مسکرا کر رہ گیا۔ کیا کھائے گی میری ورشا؟ دانیال اس کے پاس جاتے اس کی ناک کو دباتے ہوئے پوچھا تو ورشا کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ نہیں کرو نا، میری ناک پہلے ہی بہت چھوٹی ہے، ورشا نے اپنی ناک کو دونوں ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے کہا تو دانیال نے کھل کر قہقہا لگایا تھا۔ اچھا بابا نہیں کرتا، چلو بتاؤ کیا کھانا ہے آپ نے؟ دانیال کے سوال پر ورشا گال پر ہاتھ رکھتے سوچنے لگی، جبکہ اس کے یوں سوچنے پر دانیال کو بے حد کیوٹ لگے تھے۔ مجھے کھانی ہے چاکلیٹ۔ ورشا نے کافی دیر سوچنے کے بعد اپنی پسندیدہ چیز بتائی تھی، جبکہ اس کے چاکلیٹ مانگنے پر دانیال نے خود کو کوسا تھا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا ورشا کو بھی کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں پتہ ہے، پھر بھی وہ اس سے پوچھ بیٹھا کہ اسے کیا کھانا ہے۔ چاکلیٹ تو میں آپ کو بعد میں لا کے دوں گا، ابھی میں آپ کے لیے بریانی لے کر آتا ہوں، دانیال اسے کہتا بیڈ سے کھڑا ہوا کہ ورشا نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ بریانی کیا ہوتی ہے؟ ورشا کے سوال شروع ہو چکے تھے۔ بریانی کھانے کے لیے ہوتی ہے، میں ابھی لے کر آتا ہوں، آپ کھا کر بتانا کہ آپ کو کیسی لگی، دانیال اسے کہتا اپنا ہاتھ چھڑا کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے ورشا اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ دانیال نے اسے بریانی لا کر دی تو ورشا کو وہ کافی پسند آئی تھی اور اس کی گڈ لسٹ میں چاکلیٹ کے ساتھ بریانی بھی ایڈ ہو چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد دانیال نے اسے برش کروانے کے بعد رات کی دوائیاں کھلائیں اور پھر سونے کی تاکید کرتا اپنا لیپ ٹاپ لے کر صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ ورشا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے سو کر اٹھی تھی اسے دوبارہ نیند ہی نہیں آ رہی تھی، اس لیے بار بار بیڈ پر ادھر سے ادھر رخ بدلتی جا رہی تھی۔ دوست مجھے نیند نہیں آ رہی، تم ادھر آؤ ہم باتیں کرتے ہیں۔ ورشا ایک دم اٹھ کر بیٹھتی ہونٹوں کا پاؤٹ بنا کر بولی اور پھر آخر میں اپنے دونوں ہاتھوں سے دانیال کو بیڈ کی طرف آنے کا کہنے لگی، جبکہ دانیال جو آفس کا بہت امپورٹنٹ ورک کر رہا تھا، مگر ورشا نے جیسے اسے کام چھوڑ کر آنے کو کہا تو وہ لیپ ٹاپ بند کر کے اس ٹیبل پر رکھتا بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی ورشا اپنی جگہ سے اٹھتی اس کی گود میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اپنے دونوں بازو اس کی گردن کے گرد گزارتے اپنا سر اس کے دل کے مقام پر رکھی، جبکہ ورشا کے اچانک یوں آ کر گود میں بیٹھنے پر دانیال نے اپنا سانس روک لیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ورشا نے اس کی گردن سے ایک ہاتھ ٹکاتے اس کی بیڈ پر پھیرتے ہوئے پوچھا، جبکہ دانیال جو تب سے اپنا سانس روک کر بیٹھا تھا اس نے ایک دم لمبا سانس کھینچا تھا۔ یہ داڑھی ہے، دانیال نے مسکرا کر جواب دیا۔ میری کیوں نہیں ہے؟ ورشا نے اب اپنی تھوڑی اور گال کو چھوتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کے سوال پر دانیال کو بہت ہنسی آئی، لیکن وہ کنٹرول کر گیا، کیونکہ آپ لڑکی ہو اور میں لڑکا، اس لیے۔ دانیال نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں اس کے بالوں میں پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ لڑکا لڑکی کیا ہوتا ہے؟ ورشا نے آنکھیں پھیلائے پوچھا۔ وہی جو آپ اور میں ہیں، آپ لڑکی اور میں لڑکا۔ اچھا، ورشا نے دانیال کے جواب پر اچھا کو لمبا کھینچتے ہوئے کہا، جیسے اسے مکمل طور پر دانیال کی بات سمجھ آ گئی ہو۔ آپ کے بال چھوٹے کیوں ہیں؟ ورشا نے ایک سوال پوچھا،
کیونکہ میں لڑکا ہوں اس لیے، اور آپ کے بال لمبے ہیں کیونکہ آپ لڑکی ہو اس لیے۔ دانیال نے ویسے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے جواب دیا، اور اس بار بھی ورشا کا اچھے پہلے کی طرح لمبا تھا۔ کافی دیر وہ ایسے ہی دانیال سے عجیب و غریب سوال پوچھتی رہی، جس کا جواب دانیال نے بنا ماتھے پر بل لائے مسکراتے ہوئے دیا تھا، اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کے ماتھے کا بوسہ لیتا۔ یوں ہی دانیال سے سوال پوچھتے پوچھتے دانیال کی گود میں ہی وہ سو گئی تھی، جبکہ اس کا سوتا ہوا محسوس کرتے پہلے تو دانیال نے اسے بیڈ پر لٹانے کا سوچا، مگر پھر اس کی نیند خراب ہو جانے کے ڈر کی وجہ سے وہ یوں ہی اسی پوزیشن میں بیٹھا بیڈ کی بیک سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر گیا، جبکہ ہاتھوں کی انگلیاں ابھی بھی ورشا کے بالوں میں اپنا کھیل رہی تھی۔ دل روز میں آفس جا رہا ہوں، تم پلیز پیچھے سے ورشا کا خیال رکھنا، ابھی وہ سو رہی ہے تو جیسے ہی اٹھے اسے ناشتہ کروا دینا، اور میں نے ڈاکٹر سے کہا ہے وہ آ کر ورشا کی سر کی پٹی تبدیل کر دیں گے، تو تم پلیز پاس کھڑی ہو کر یا تائی امی سے یہ کہہ کر یہ کام بھی کروا لینا۔ دل روز ابھی یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی، اس لیے وہ روز ویسے تو دیر سے اٹھتی تھی، مگر آج صبح غذان کی وجہ سے وہ 5 بجے سے پہلے اٹھ گئی تھی، اس لیے جب 7 بجے کے قریب دانیال آفس جانے لگا تو وہ دل روز کو ورشا کے متعلق ہدایات کرنے لگا، جس پر دل روز نے خوش دلی سے اس کے دیے گئے سارے کام قبول کیے تھے، اور دانیال ورشا کی جانب سے بے فکر ہوتا آفس چلا گیا۔ کافی سوچنے کے بعد آخر حماد کو میک کی بات ٹھیک لگی تھی۔ ہاں واقعی اس لڑکی کو مدد کی بہت زیادہ ضرورت تھی، ایسے میں اگر وہ سخت دلی کا ثبوت دیتا تو شاید بعد میں اسے پچھتانا پڑتا، اس لیے وہ دعا سے نکاح کے لیے خود کو راضی کر چکا تھا، جبکہ اس کا فیصلہ سن کر جہاں دعا کو یقین ہی آیا تھا، وہی میک بے حد خوش ہوا تھا کہ چلو اب حماد دل روز کی یادوں سے بہت جلد فرار پانے والا ہے۔ قریبی مسجد سے ہی مولوی اور گواہان کو بلا کر انہوں نے سادگی سے نکاح کر لیا تھا، جبکہ حماد کے نکاح میں جاتی دعا کے اندر سکون کی ایک لہر دوڑ گئی تھی، مگر نکاح ہونے کے بعد حماد فلیٹ سے چلا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میک بھی اپنی نوکری پر جا چکا تھا، جبکہ دعا پیچھے فلیٹ میں اکیلی تھی مگر پرسکون تھی۔ غزان کی اسے کال آئی ہوئی تھی، جس نے اسے اپنے رات دیر سے آنے کا بتایا تھا، جبکہ اس کے یوں دیر سے آنے کا بتانے پر دل روز نے منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔ آئے بڑے بتانے والے کہ دیر کو آؤں گا، میں نے پوچھا تھا کہ دیر سے آئیں گے یا جلدی؟ وہ فون کال کٹ کرتے ہلکی آواز میں بڑبڑاتی کمرے سے نکل گئی، اور اس کا رخ دانیال کے کمرے کی جانب تھا۔ اس نے دانیال کے دیے گئے سارے کام کر دیے تھے، ورشا کو ناشتہ بھی کروا دیا تھا، اس کی پٹی بھی چینج کروا دی تھی، اور اس کے ساتھ ہی رہی تھی، دونوں کی دوسری بھی ہو گئی تھی۔ حاجرہ بیگم اور صبح صبح اسلام آباد کے لیے نکلے تھے، کیونکہ حاجرہ بیگم کی بہن کی بیٹی کی شادی تھی۔ ان کا پہلے جانے کا کوئی موڈ تو نہیں تھا، لیکن غزان کی شادی کے بعد صبح کو یوں ہی کمرے میں بند رہتا دیکھ اور پھر کل دانیال کے رویے کی وجہ سے انہوں نے شادی پر چلے جانے کا سوچا، تاکہ ماحول چینج ہونے سے صبح تھوڑی اپنے غم سے باہر نکلے اور ان کا بھی دماغ تھوڑے سکون میں آئے۔ جبکہ ان کے جانے پر دل روز نے تو شکر کیا تھا، کیونکہ اسے سب سے زیادہ فکر یہی تھی کہ حاجرہ بیگم دانیال کے پیچھے ورشا کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ دانیال گھر آتے سیدھا کمرے میں گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا ورشا اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں انٹر ہوا، اسے دیکھ کر ورشا کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ بکھری تھی۔ حبی آپ آ گئی؟ ورشا نے اسے دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کے حبی کہنے پر دانیال کو جھٹکا لگا تھا۔ اس سے پہلے وہ جھٹکے سے سنبھل تھا، اسے اور بھی ایک جھٹکا دیا تھا اسے ورشا نے۔ دور کیوں کھڑے ہیں، ادھر آئیں اور گلے لگ جائیں ٹھا کر کے، ورشا نے معصومیت سے کہتے اپنی باہیں پھیلائی تھی، جبکہ دانیال تو اپنی معصوم بیوی کو دیکھ کر ہی رہ گیا تھا، مگر وہ جانتا تھا یہ الفاظ ورشا کے نہیں ہیں۔ کس نے سکھایا یہ سب آپ کو؟ دانیال نے اس کے پاس جاتے اس کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہوئے پوچھا۔ دل روز آپی نے، وہ کہتی ہیں جب شوہر گھر واپس آئے تو اس کا ایسے استقبال کرتے ہیں اور اسے حبی کہہ کر بلاتے ہیں۔ ورشا نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے اسے دل روز کی پڑھائی ہوئی پٹی بتائی تھی، جبکہ دانیال تو دل روز کی حرکت پر صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گیا تھا۔ اور کیا کہا دل روز نے؟ ہاں، دل روز آپی نے کہا کہ مجھے آپ کے لیے بھی گانا ہے۔ ورشا نے یاد آنے پر اسے بتایا۔ کون سا گانا؟ دانیال نے فوراً پوچھا۔ وہ کیا تھا، ہاں یاد آیا، آج پھر تم پہ پیار آیا، بس ٹھیک ہے، مجھے لگ گئی سمجھ۔ ابھی ورشا نے گانے کا پہلا فقرہ ہی پڑھا تھا کہ دانیال کو بڑی کسی کھانسی کا دورہ پڑا تھا، اور وہ فوراً اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے چپ کروا گیا۔ آپ ذرا یہ چاکلیٹ پکڑو اور اسے فنش کرو، میں تب تک ذرا آپ کی دل روز آپی سے مل کر آتا ہوں۔ دانیال اسے اپنے کوٹ کی پاکٹ سے 2 چاکلیٹ نکال کر پکڑاتا ہوا بولا اور فوراً کمرے سے باہر نکلا تاکہ دل روز کی خبر لے سکے۔
جو اس کی معصوم بیوی کو الٹی سیدھی چیزیں سکھا رہی تھی۔ ہاں ہاں، اسی بیوی کو جو پہلے چلاک ہوتی تھی مگر ابھی تو معصوم تھی نا۔ دانیال سیڑھیاں اتر کر غزان اور دلروز کے کمرے کی طرف جانے لگا تھا، تبھی اسے دلروز کچن سے باہر آتی نظر آئی، جو مسرت بیگم کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری کروا رہی تھی۔ دلروز کو دیکھتے دانیال خطرناک ارادوں سے اس کی طرف بڑھا تھا، جبکہ دانیال کو اپنی طرف آتا دیکھ دلروز سمجھ گئی تھی کہ اب اس کی خیر نہیں، کیونکہ اسے بھی تو پتا تھا کہ آخر اس نے گل کیا کھلایا تھا۔ اس سے پہلے وہ بھاگ کر وہاں سے دانیال کی پہنچ سے دور پہنچتی، دانیال نے دگنی سپیڈ سے بھاگ کر دلروز کو گردن سے دبوچا تھا۔ کدھر بھاگ رہی ہو تم؟ ادھر آؤ، تمہیں میں بتاتا ہوں۔ میں تمہیں اپنی بیوی کے لیے اس کے پاس چھوڑ کر گیا تھا کہ تم اس کا خیال رکھو، نہ کہ اس کے لیے کہ تم اس کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاؤ۔ دانیال نے یوں ہی دل کی گردن پیچھے سے دبوچے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے کہا، جبکہ اس کے یوں گردن پکڑنے پر دلروز نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ چیخنا بند کرو چڑیل، دانیال نے اس کے چیخنے پر کہا، جبکہ مسرت بیگم جو دل کے چیخے سن کر گھبرا کر باہر آئی تھی مگر سامنے ہی دل اور دانیال کو لڑتے دیکھ حیران ہوئی تھی۔ امی بچائیں مجھے اس بندر سے پلیز۔ نہیں تائیں امی، آپ بالکل بھی ہمارے درمیان نہیں آئیں گی، کیونکہ یہ آج میرا شکار ہے۔ دلروز نے جیسے ہی مسرت بیگم کو دیکھا تو ان کو پکارتے بولے، جبکہ اس کے مدد مانگنے پر دانیال نے فوراً مسرت بیگم کو منع کیا تھا۔ ہوا کیا ہے مجھے بھی تو بتاؤ، مسرت بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ میں بتاتا تو امی، یہ جو آپ کی شکل سے معصوم بیٹی پلس بہو ہے نا، اس کی معصوم شکل پر مت جائیں، کیونکہ یہی غلطی کرتے میں صبح سے ورشا کے خیال رکھنے کی ذمہ داری دے کر گیا تھا، مگر میرے آنے تک اس نے ایسی ایسی پٹیاں ورشا کو پڑھائی ہے نا کہ کیا بتاؤں۔ دانیال نے دلروز کی گردن چھوڑ اس کی بازو کو موڑتے کمر کے ساتھ لگایا تھا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، لڑنا ہے تو لڑو، پر کمرے میں جاؤ، یہاں لاؤنج میں شور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی۔ ابھی تم لوگوں کے باپ آ جائیں گے تو ڈانٹیں گے تم لوگوں کو، اس لیے یہاں نظر نہیں آنا مجھے۔ مسرت بیگم نے بنا دلروز کو چھوڑنے کا کہتے انہیں یہاں سے جانے کو کہا، جبکہ دلروز تو ان کی اس بے وفائی پر انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی، اور مسرت بیگم نے اس کے یوں بے یقینی سے دیکھنے پر اپنی ہنسی بڑی مشکل سے کنٹرول کی تھی۔ چلو تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے کسی کی معصوم بیوی کو الٹی پٹیاں پڑھاتے ہیں۔ دانیال اسے پھر سے گردن کے پیچھے سے پکڑتا اسے اس کے کمرے میں لے گیا، جبکہ دل تو خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی اس کے بازوؤں پر مکے برساتی رہی، مگر دانیال کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ابھی دانیال اسے لے کر کمرے میں گیا ہی تھا کہ تبھی غزان گھر آیا تھا۔ ارے غزان، تم جلدی آ گئے، تم نے تو لیٹ آنا تھا، دلروز بتا رہی تھی۔ مسرت بیگم اس کو دیکھ کر حیران ہوتی بولی، بس ماں جلدی آ گیا، ویسے آپ کے لیے ایک گڈ نیوز ہے، پر بعد میں بتاؤں گا۔ غزان ان کے پاس پہنچ ان کے ماتھے کا بوسہ لیتے بولا، اچھا بتا دینا بعد میں، پہلے اپنی بیوی کو بچاؤ۔ دانیال کے ہاتھ لگے ہوئے کہتا ہے ورشا کو الٹی پٹیاں پڑھاتی ہے، اس لیے نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارے کمرے میں ہیں وہ دونوں، مسرت بیگم نے ہنستے ہوئے سے بتایا تو ان کے بتانے پر غزان بھی حیرت میں ہوتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں بتاؤ، کیوں ورشا کو سکھائی تم نے وہ باتیں؟ کمرے میں آتی اسے چھوڑتے گھٹتے ہوئے پوچھا۔ میں تو بس چاہتی ہوں کہ جب میرا بھائی گھر آئے تو اس کی بیوی اس کا اچھے سے ویلکم کرے تاکہ اسے اچھا لگے۔ میں تو اسے ایک اچھی بیوی بنا رہی تھی اور تو کچھ نہیں۔ دلروز نے معصوم بنتے خود کو دانیال کا خیر خواہ ظاہر کیا تھا۔ میری پیاری بہن، ان ساری باتوں پر خود کیوں نہیں عمل کرتے؟ اپنے شوہر کو بھی ایسے ہی ویلکم کیا کرو نا، اسے تو تم سیدھے منہ سلام بھی نہیں کرتی۔ اسے بھی کہا کرو نا حبی، اسے بھی کہا کرو وہ ورشا سے جو کہا تھا کہ گلے لگ جاؤ ٹھا کر کے، اور اس کے لیے بھی وہی بےہودہ گانا گایا کرو۔ دانیال نے دانت پیستے کہا، جبکہ غزان جو کمرے سے باہر ان کی باتیں سن رہا تھا اور اسے یقین نہیں آیا تھا کہ دلروز ایسی شرارت کر سکتی ہے، اور وہ یوں ہی حیران ہوئے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ لو آ گیا تمہارا حبیبی، کرو ویلکم اچھی بیوی کی طرح۔ دانیال نے غزان کو دیکھ فوراً دلروز سے کہا، جس پر اس نے دانیال کو گھورتے چپ ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ آج کے بعد میری معصوم بیوی کو الٹی پٹیاں نہ پڑھانا، ورنہ پھر دیکھ لینا تم، دانیال نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا تو دلروز اس کے دھمکی دینے پر حیران ہوتی لڑاکا عورتوں کی طرح کمر کو ہاتھ ٹکا گئی۔ کیا کر لو گے تم؟ اگر میں اسے اور پٹیاں پڑھاؤں گی تو؟ میں تو پڑھاؤں گی، تم بتاؤ کہ کیا کر لو گے تو؟ دلروز نے لڑاکا عورتوں کی طرح پوچھا تو دانیال جو کمرے سے جانے لگا تھا واپس اس کے پاس آیا تھا اور چند سیکنڈ اسے دیکھتا اگلے ہی لمحے اس کے بال دونوں ہاتھوں میں قید کر چکا تھا، جبکہ اس کے بال پکارتے ہی دلروز نے بھی اس کے بال پکڑ لیے تھے۔
اور پھر دونوں کتے بلی کی طرح لڑے تھے، جبکہ پاس کھڑا غزان تو پریشان ہو گیا تھا ان کے لڑنے پر۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کرے کیا۔ پھر جلدی سے بھاگ کر دلروز کو دانیال سے دور کرنے لگا۔ چھوڑ دے مجھے، اس بندر کو چھوڑوں گی نہیں۔ غزان دل کو پیچھے سے پکڑتا زمین سے اوپر اٹھائے دانیال سے دور لے کر گیا تھا، جبکہ دلروز ہاتھ پیر چلاتی چیختے ہوئے بولی، جبکہ دانیال بھی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا دل، تم نے کڑاہی مسالہ کہاں رکھا؟ یا اللہ میری توبہ! مسرت بیگم جو دل سے مسالے کا پوچھنے آئی تھی، اس کی اور دانیال کی حالت دیکھ کر ایک دم دل پر ہاتھ رکھتی بولی، کیونکہ دل اور دانیال کی حالت نے انہیں واقعی ڈرا دیا تھا۔ کیا ہوا امی؟ دل نے ان کے یوں ڈرنے پر پوچھا۔ دونوں خود دیکھو شیشے میں، مسرت بیگم انہیں گھورتے ہوئے بولی، جس پر دونوں کمرے میں لگے شیشے کی طرف بھاگے تھے اور پھر اپنی اپنی حالت دیکھ کر خود ہی ڈر گئے تھے، جبکہ ایک دوسرے کی حالت پر ہنسنے لگے، کیونکہ دونوں کے بال ایسے ترتیب ہوئے تھے جیسے بم پھٹا ہو۔ اپنے اصل روپ میں لگ رہے ہو تم بندر کہیں گے، اور تم بھی اپنی اصل شکل میں آ گئی ہو چڑیل کہیں گے۔ دونوں ایک دوسرے پر جملے کستے بولے اور پھر کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے کو گھورنے کے بعد ہاتھ پر ہاتھ مارتے کھلکھلا کر ہنسے تھے اور ہنستے ہی چلے گئے، جبکہ مسرت بیگم اور غزان حیرانگی سے ان دونوں نمونوں کو دیکھ رہی تھی، جو بھی لڑ رہے تھے وہ بھی کیسے پاگلوں کی طرح مل کر ہنس رہے تھے۔ کیا واقعی تم نے ورشا کو وہ سب سکھایا ہے؟ دانیال کے جانے کے بعد دلروز نے اپنی حالت سدھاری تو غزان نے اس سے پوچھا، جس پر دلروز چپ رہی تھی۔ ویسے اگر تم ورشا کو سکھا گئی ہو کہ کیسے شوہر کا استقبال کرنا ہے تو خود عمل کیوں نہیں کرتی؟ اور ورشا کو تو حبی سکھا رہی اور مجھے جان بھی نہیں کہتی۔